ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت صرف 9 سال کی تھی جب میری منگنی میرے تایا زاد سے کر دی گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت منگنی کا صحیح مطلب بھی نہیں معلوم تھا، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ یہ نیا رشتہ مجھے کہاں لے کر جا کھڑا کر دے گا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ میرے ماں باپ میرے جس تایا سے ساری زندگی دور رہے، اسی کے گھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے اتنی کم عمری میں کر دیے تھے کہ دنیا بھی حیران تھی۔ کاش میرے ابا یہ قدم نہ اٹھاتے تو مجھ سمیت میری اولاد کی بھی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ میرا نام فہمیدہ ہے اور سب مجھے فہمی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں مجھ سے پہلے غربت سانسیں لے رہی تھی۔ ہم اپنے ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ میں چھوٹی تھی، مجھ سے بڑی سعیدہ جو مجھ سے پورے 4 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے ماں باپ کی کل کائنات تھیں۔ اماں بتاتی تھی کہ ہم شروع سے اتنے غریب نہیں تھے۔ پہلے جب اماں اور ابا کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت میرے ابا اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میرے دادا کی اچھی خاصی زمینیں تھیں، لیکن دادا نے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے بڑے بیٹے یعنی میرے تایا کے نام کر دی تھی۔ ایسا کرنے کی ایک بہت بڑی اور سنگین وجہ یہ بھی تھی، اور یہ سب کچھ میرے ابا کی گرم مزاجی کی وجہ سے ہوا۔ میرے ابا اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے، مگر غصہ تو ان کا 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ اسی غصے کی وجہ سے ابا نے چھوٹی عمر میں ہی گاؤں کے کئی لوگوں کے ساتھ دشمنیاں پال رکھی تھیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ ابا کبھی کسی کا سر پھاڑ دیتے تو کبھی لڑائی کے دوران کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابا نے کھیل کے دوران ہونے والی لڑائی میں ایک لڑکے کا ہاتھ توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکے کے گھر والوں نے دادا کے گھر جا کر بہت ہنگامہ کیا اور باقاعدہ پنچایت بیٹھی تھی۔ وہ تو گاؤں کی زمیندار نے صرف دادا کی شرافت اور نیک نامی کی وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے کی حرکت کو معاف کر دیا، لیکن جرمانے کے طور پہ دادا نے ایک موٹی رقم اس لڑکے کے گھر والوں کو دی تھی جو اس کے علاج معالجے میں کام آ سکے۔ اس وقت میرے ابا کی عمر تقریباً 15 سال تھی، لیکن دادا نے اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا تھا۔ انہوں نے ابا کو اس دن بہت پیار سے سمجھایا اور کہا کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دو، ورنہ گاؤں میں ہمارا عزت سے رہنا دشوار ہو جائے گا، اور آج جن لوگوں نے میری وجہ سے تمہیں معاف کیا ہے، کل کو وہی لوگ تمہارے ساتھ میری جان کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور سدھر جاؤ۔ ابا نے اس وقت تو جذبات میں آ کر دادا کو بڑی تسلیاں دیں اور آئندہ اپنے غصے پر قابو رکھنے کا وعدہ بھی کیا، مگر یہ وعدہ زیادہ دن نہ چل سکا۔ حالانکہ دادا نے میرے ابا کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے یعنی میرے تایا کو دی تھی۔ تایا میرے ابا سے تقریباً 5-6 سال بڑے تھے۔ وہ بہت سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے۔ دادا تو اکثر کہتے تھے کہ میرے دونوں بیٹے آگ اور پانی جیسے ہیں، لیکن دادا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا چھوٹا بیٹا گھر میں کون سی آگ لگانے والا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس واقعے کے تقریباً 3 مہینے بعد میرے ابا نے گاؤں کے اسکول میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کو خط لکھ ڈالا۔ لڑک پن کی نہ سمجھی اور چڑھتی جوانی کا جوش ابا کو کہاں لے کر جانے والا تھا، اس کا اندازہ تو انہیں خود بھی نہیں تھا، کیونکہ بدقسمتی سے وہ لڑکی گاؤں کے زمیندار کی بھتیجی تھی۔ اس لڑکی نے وہ خط ملنے پر اسکول میں ماسٹر صاحب یا ابا کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن گھر جا کر ابا کا وہ محبت نامہ اپنے تایا یعنی گاؤں کے زمیندار کے حوالے کر دیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جلتی ہوئی دوپہر تھی جب گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں عزت اور غیرت کے نام پر ایک فساد کھڑا ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی نے ابا کا خط اپنے باپ اور تایا کو دیتے ہوئے یہ جھوٹ بھی بول دیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ لڑکا مجھے تنگ کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ میرا راستہ بھی روکتا تھا۔ زمیندار چونکہ خود ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، لیکن زمیندار کا چھوٹا بھائی جو اس لڑکی کا باپ تھا، وہ ابا سے بہت زیادہ چڑ گیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے میرے دادا کو اپنی حویلی میں بلایا اور ان کے سامنے ان کے بیٹے کا وہ خط رکھ دیا جو میرے ابا نے اس لڑکی کے لیے لکھا تھا۔ دادا کا تو سر شرم سے جھک گیا۔ دادا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زمیندار اور اس کے بھائی سے معافی مانگی۔ وہ خط اٹھا کر گھر چلے گئے، لیکن دادا کے گھر جانے کے بعد دادا نے ابا کو کمرے میں بلا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ خط دکھا کر اپنی چھڑی سے ابا کو اتنا مارا کہ ابا لہو لہان ہو گئے۔ کمرے کے باہر دادی اور میرے تایا کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے۔ دادی چھوٹے بیٹے کو چھوڑنے کی دہائیاں دیتی رہیں، مگر دادا نے جب تک اپنا پورا غصہ ابا پر نہیں نکال دیا وہ ان کو مارنے سے باز نہیں آئے۔
جب اچھی طرح مار پیٹ کرنے کے بعد ابا نٹھال ہو کر زمین پر گر پڑے، تب دادا نے ڈنڈا وہیں پر پھینکا اور دروازہ کھول کے وہ خط میری دادی کے حوالے کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ تایا نے فوراً ابا کو اٹھایا اور گاؤں کی ڈسپنسری میں لے گئے۔ وہاں پر ابا کی مرہم پٹی کی گئی۔ ابا کو کوئی گہری چوٹ تو نہیں آئی تھی، مگر ان کے چہرے، بازو اور سر پر کئی چھوٹے چھوٹے زخم لگ گئے تھے۔ کچھ دن تو ابا گھر سے بالکل بھی نہیں نکلے، اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے ڈرتے رہے، اور بھائی کی نگرانی نے انہیں گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالنے نہیں دیا۔ لیکن وہ آخر کب تک گھر میں چھپ کر بیٹھ سکتے تھے؟ جب میرے دادا اور تایا کو محسوس ہوا کہ وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تب انہوں نے ابا کو اس شرط پر اسکول اور گھر سے باہر جانے کی اجازت دی کہ آئندہ وہ نہ تو کسی لڑکی سے بات کریں گے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دوستی رکھیں گے۔ میرے ابا نے پہلے کی طرح ان کی وہ شرط مان لی اور اسکول جانا شروع کر دیا، لیکن تب میرے ابا خود یہ نہیں جانتے تھے کہ لڑکی کے بھائیوں نے کب سے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت تب آیا جب ایک دن میرے ابا اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ اسکول چونکہ گاؤں سے تھوڑا باہر تھا اور واپس آتے ہوئے ابا کو سنسان کھیتوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہیں پر زمیندار کے بیٹوں اور بھتیجوں نے ابا کو گھیر لیا، لیکن چونکہ اسکول سے چھٹی ہوئی تھی تو ابا کے دوست بھی ان کے پیچھے ہی تھے، جو غصے اور فساد کرنے میں ابا سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے دوست کو زمیندار کے بیٹے گھیرے میں لے کر تنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آس پاس پڑے ڈنڈوں اور اینٹوں سے ان پر دھاوا بول دیا۔ ابا بھی یہ دیکھ کر شیر ہو گئے اور اندھا دھند ان سب کو مارنے لگ گئے۔ اس مار پیٹ اور کہا سنی میں کسی کی جان تو نہیں گئی، البتہ جان کے لالے ضرور پڑ گئے۔ ابا اور ان کے دوستوں نے زمیندار کے بیٹے کو مار مار کر اس کا اتنا برا حال کر دیا تھا کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ جھولنے لگا۔ تب تک گاؤں کے باقی لوگوں کو اس لڑائی کا علم ہو گیا تھا۔ سب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ حویلی والے اور میرے دادا اور تایا بھی وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن ابا اور ان کے دوست جائے واردات سے فرار ہو چکے تھے۔ اس زخمی لڑکے کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 2-3 دن تک زندگی اور موت کی لڑائی لڑتا رہا، لیکن ابا کی خوش نصیبی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اگر وہ مر جاتا تو ابا پر سیدھا قتل کا کیس بن جاتا۔ جب تک وہ لڑکا ہسپتال میں رہا، میرے دادا اور تایا کسی مجرم کی طرح حویلی اور ہسپتال کے چکر کاٹتے رہے، کیونکہ ابا تو اسی دن سے فرار تھے جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ نہ تو پلٹ کر اپنے گھر پہنچے اور نہ ہی دوبارہ گاؤں میں کسی نے انہیں دیکھا تھا۔ ابا کے ساتھ ان کے وہ 2 دوست بھی لاپتہ تھے جو اس لڑائی میں برابر کے شریک تھے۔ جب وہ لڑکا 10 دن بعد کچھ بہتر ہوا تو پنچایت بیٹھی، اور پنچایت میں دادا پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ یا تو وہ اپنے بڑے بیٹے کو مجرم کے طور پر پیش کر دیں، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا لاپتہ تھا، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے ہر قسم کا تعلق رشتہ ختم کر کے انہیں جائیداد سے بھی آگ کر دیں، اور پھر یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے جائیں، تو ان کے لیے معافی تلافی ہو سکتی تھی۔ بصورت دیگر کوئی بھی اس معاملے میں رعایت برتنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے دادا نے مجبور ہو کر ان کی دوسری شرط مان لی، کیونکہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے ابا کو زمین جائیداد سے آگ بھی کر دیا اور سب کے سامنے ان کاغذات پہ سائن کیے، اور پھر اپنا گھر اور زمینیں بیچ کر 1 مہینے کے اندر میرے دادا اور تایا شہر منتقل ہو گئے۔ اس دوران ان دونوں کو یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ ابا کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ دادا اور میرے تایا تو ابا کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ گاؤں میں اتنی زمینیں اور اپنا آبائی گھر ان کو چھوڑنا پڑا، اور شہر میں شفٹ ہونے کے بعد نئی جگہ اور نئے لوگوں کے بیچ بسنے میں بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ لیکن دادی میرے ابا کو یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ وہ دن رات دعائیں مانگتی کہ ان کا چھوٹا بیٹا کسی طرح ایک مرتبہ ان کے سامنے آ جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ انہیں ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور زندگی معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ شہر میں آنے کے بعد دادا اور تایا نے گاؤں میں بیچی ہوئی زمینوں سے ملنے والے روپے پیسے کو ایک کاروبار میں لگا دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ کاروبار دنوں میں ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر تقریباً 1.5 سال گزرنے کے بعد دادا نے اپنے گھر کی خاموشی کو توڑنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے یعنی میرے تایا کی شادی کر دی۔ بہو کے گھر میں آ جانے کے بعد دادا اور دادی دونوں کا دل کچھ بہل گیا تھا، کیونکہ ایک تو انہیں بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی،
दूसरा साल बाद ही जब इनका पोता इनकी गोद में आया तो इन दोनों को अपने जख्मों का मरहम मिल गया था। दादा और दादी अपने बड़े पोते की पैदाइश पर इतने खुश थे कि उन्होंने जी भर के इसकी खुशी मनाई, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, मगर दिल के किसी न किसी कोने में छोटे बेटे की याद तो अब भी मचल रही थी। दूसरी तरफ मेरे अब्बा ने गांव से फरार होने के बाद अपने इसी एक दोस्त के चचा के घर शहर में ही पनाह ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके बाप और भाई भी इस शहर में आ चुके हैं। वो जिस जगह पर रहते थे वो एक गरीब आबादी वाला इलाका था। उनके दोस्त के चचा ने अपने भतीजे के साथ साथ भतीजे के दोस्त को भी पनाह तो दे दी थी, मगर कोई कब तक किसी का बोझ उठा सकता है। अब्बा ने तो अभी मैट्रिक भी पूरा नहीं किया था और गांव से भाग गए थे। आगे दाखला लेना तो दूर की बात थी, इसलिए अब्बा ने अपने दोस्त के चचा के कहने पर छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करके जो दिहाड़ी बनती थी वो चुपचाप लाकर दोस्त के चचा के हाथ पर रखने लग गए, क्योंकि इस वक्त अब्बा के पास रहने का कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मुख्तलिफ दुकानों पर काम करते रहे और फिर जब 20 साल के हो गए तो इसी दोस्त के चचा ने अब्बा की शादी अपनी भांजी से करवा दी। शादी के बाद अब्बा इसी इलाके में किराए पर घर लेकर रहने लगे। दोनों मियाँ बीवी अपनी कम आमदनी में शुक्र और सब्र के साथ गुजर बसर कर रहे थे। अब्बा के वो दोस्त जो गांव से इनके साथ आए थे और जिसके चचा के घर पर अब्बा ने पनाह ली थी, वो तो गांव अपने घर वापस जा चुका था। इसी से अब्बा को ये मालूम हुआ था कि दादा और ताया गांव छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो कहाँ गए थे ये किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि दादा और ताया गांव में किसी के साथ भी कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। और वजह सिर्फ यही थी कि जिंदगी में कभी भी इन्हें गांव में होने वाले वाक़ये का ताना ना दिया जाए। अब्बा ने शुरू में अपने भाई और माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन लोगों को ज़्यादातर दूसरे आसपास के गांव में तलाश करते रहे। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इसी शहर की एक आबादी में इनके माँ बाप और भाई भी अपना घर बसाए बैठे थे, क्योंकि दादा का घर शहर के अच्छे इलाके में था जहां अब्बा का आना जाना ही नहीं होता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अब्बा के यहाँ हम दोनों बहनों ने जन्म लिया। हमारे घर में शुरू से ही हमने गुर्बत देखी थी। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। जिंदगी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अब्बा दिन रात वक्त की चक्की में पिसते थे। हमारे जैसे घरों में ख्वाहिशात के लिए जगह नहीं होती, इसीलिए अब्बा और अम्मा ने हमें अपनी चादर में ही रहते हुए पाँव फैलाने का ही सबक दिया था, और हम दोनों बहनें भी हमेशा अपने माँ बाप की बात मानती थीं। हम दोनों ही अपने इलाके के सरकारी स्कूल से ही तालीम हासिल कर रही थीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस वक्त तकरीबन 11 साल की थी जब एक दिन अब्बा बड़ी खुशी से हाँफते काँपते घर आए और अम्मा को आवाज़ें देने लगे। अम्मा भी अब्बा की खुशी का राज जानने के लिए बेचैन थीं। अब्बा की आवाज़ सुनकर हम दोनों बहनें भी इनके पास बाहर बरामदे में चली गईं। मेरी बहन अब्बा के लिए पानी ले आई और मैं इनके पास बैठ गई। तब मेरे अब्बा ने बताया कि आज उनकी मुलाकात उनके बड़े भाई से हुई थी। सालों बाद वो अपने बड़े भाई से मिलकर बेहद खुश थे। ये सुनकर अम्मा भी खुश हुईं और हम दोनों भी खुश हो रही थीं। हालांकि हमने कभी भी अपने दादा या ताया को नहीं देखा था, मगर इनका जिक्र इतना अपने घर में सुना था कि हमें इनसे मिलने का बहुत शौक था। अब्बा ने बताया कि आज वो सेठ के किसी काम की वजह से बड़ी मार्केट में गए तो वहां पर एक दुकान में उन्होंने ताया को देखा। वो कपड़े की दुकान थी और ताया वहीं कुर्सी पर बैठे हुए थे। मेरे अब्बा जब उनके पास पहुंचे तो वो भी अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर बहुत हैरान और खुश हुए थे। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। दोनों की आंखें नम थीं। फिर इस मुख्तसर मुलाकात में अब्बा ने अपना हाल इनको सुनाया और इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उनसे सवालात करते रहे। और अब्बा को ये जानकर दिली सदमा हुआ था कि मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था। घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी अब ताया पर थी और दादी अब तक अब्बा की राह देखते हुए जिंदा थीं। फिर अब्बा ने ताया से अगले दिन मिलने का वादा किया और घर लौट आए। घर लौटते हुए अब्बा ने अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो भी जाकर अपनी माँ से मिल लें, मगर बाप की दायमी जुदाई की खबर ने इन्हें अंदर से हिला के रख दिया था। वो तो अपने बाप से माफ़ी मांगना चाहते थे। अब वो इस शर्मिंदगी के साथ कैसे जिएंगे, यही बोझ इन्हें खामोशी से वापस घर ले आया। फिर वो अगले दिन ताया से मिलने ही नहीं गए, हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इनका बड़ा भाई इंतज़ार कर रहा होगा।
یہاں گھر میں اماں اور ہم دونوں بہنوں نے ابا کو بہت سمجھایا۔ تب کہیں جا کر ابا پورے ایک ہفتے بعد تایا کی دکان پر گئے تو تایا نے بتایا کہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ ابا کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور دادی شاید اپنے چھوٹے بیٹے کے آخری عید کی منتظر تھیں۔ ابا سے گلے ملنے کے بعد دادی نے ابا کی باہوں میں ہی اپنی جان دے دی۔ ابا اس دن بہت روئے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی ان کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا نے تایا کے بڑے بیٹے کو ہمارے گھر کا پتہ سمجھایا تو وہ آ کر ہم تینوں ماں بیٹیوں کو بھی دادی کے جنازے میں شرکت کے لیے لے گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم روئیں یا خوش ہوں۔ زندگی کے جس موڑ پر اپنے ددیال والوں سے ملے تھے وہ بہت بڑی بات تھی۔ ہم لوگ 2 دن دادا کے گھر میں ہی ٹھہرے اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ تایا نے ہمیں وہاں روکنے کی بہت کوشش کی۔ ابا سے کہا کہ واپس لوٹ آؤ، مگر ابا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ماں باپ ہی نہیں رہے جنہوں نے اپنی زندگی سے ہی مجھے نکال دیا تو میں اب ان کے جانے کے بعد اس گھر میں کیسے آ سکتا ہوں۔ ایسے ہی ملنا جلنا رہا۔ 2 سال تک ہر خوشی اور غم کے موقع پر دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے تھے۔ تایا نے ابا کو دکان میں کام کرنے کا بھی بہت کہا مگر ابا نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ جس طرح شرمندہ تھے ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے باپ کے اس گھر اور دکان میں جائیں جسے انہوں نے ساری زندگی دکھ دیے تھے۔ مگر ابا یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب میں 13 سال کی تھی تو اب ایک دن اچانک ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہسپتال میں تھے۔ میری بہن نے تایا کو فون کر کے اس بات کی اطلاع دی تو تایا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہاسپٹل میں آ گئے۔ جب سے تایا ہمیں ملے تھے وہ مالی طور پر ہماری مدد کرتے رہتے تھے اور انہوں نے کبھی احسان نہیں جتایا تھا۔ اس وقت بھی ابا کے علاج پر انہوں نے بہت خرچہ کیا۔ ابا کی طبیعت پہلے تو سنبھل گئی مگر ٹھیک 5 دن بعد ابا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ابا نے ہسپتال میں ہی اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ تایا نے ہم دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ابا کو زبان دی کہ میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا لوں گا اور دونوں کی شادی اپنے بیٹوں سے کروں گا۔ اس طرح میرا اور میری بہن کا رشتہ چھوٹی عمر میں تایا کے گھر طے ہو گیا۔ اس وعدے کے بعد ابا تو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے مگر تایا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ اماں اور ہم دونوں کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ ہماری تائی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اس گھر میں بوجھ ہیں، بلکہ وہ تو کہتی تھیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حق ان کے بیٹوں کا ہے۔ ہم دونوں کا اب اس گھر سے ڈبل رشتہ تھا۔ میری اماں تو بھائی کی شکر گزار تھیں۔ انہوں نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال کر تائی کو بالکل ریلیکس کر دیا۔ ایسے ہی کچھ سال بیت گئے۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو ہم دونوں کی شادیاں تایا کے بیٹوں سے ہو گئیں، کیونکہ میری بڑی بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اماں بہت خوش تھیں اور اس وقت ہم دونوں کے 3 بچے ہو گئے تھے جب ہماری اماں کا انتقال ہوا۔ حیرت کی بات تھی یا قسمت کا کھیل کہ میری بہن کے ہاں 3 بیٹے تھے اور اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ میری ماں کے جانے کے بعد جب میں خود 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری بہن تو پرائی ہو گئی تھی۔ وہ بہن نہیں بلکہ پوری طرح میری جٹھانی بن چکی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنا غرور کہاں سے آ گیا تھا۔ اسے بڑا مان تھا کہ وہ بیٹوں کی ماں ہے اور گھر جائیداد سب انہی کا ہوگا۔ حالانکہ بیٹیاں بھی وراثت سے تو محروم نہیں ہوتی، مگر میری بہن کا دماغ 7ویں آسمان پہ جا چکا تھا۔ اس بات کو تائی نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر تائی ہمارے معاملات میں بولتی نہیں تھیں۔ وہ بہت بیمار رہنے لگ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا اور گھر کا سارا نظام میری بہن کے ہاتھ میں تھا۔ آگے آنے والی چند سالوں میں اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں اور دے دیں۔ دوسری طرف میری بہن 6 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ ان گزرتے سالوں میں تائی بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں اور اب صرف تایا ہی ہمارے سر پہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دی اور جب ہمارے بچے جوانی کی دہلیز تک پہنچے تو ایک قیامت ہمارے گھر پہ ٹوٹی تھی جس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو بے سہارا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے سسر اور میرے شوہر کسی کام سے دوسرے شہر جا رہے تھے، لیکن راستے میں ان کی گاڑی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ میرے شوہر اور سسر موقع پہ وفات پا گئے۔ یہ خبر بجلی کی طرح میرے سر پر گری تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 6 بیٹیوں کے ساتھ اب میں بیوہ کیسے اس گھر میں گزارا کروں گی جہاں پہ میری بہن ہی میری سب سے بڑی شریک بن چکی تھی۔
لیکن بیوگی کا چولا پہن کر مجھے اب اسی گھر میں رہنا تھا۔ میں عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ ہمارے بچوں میں تقریباً سال کا فرق تھا، اسی لیے میری بیٹیاں تو جیسے ایک ساتھ ہی جوان ہوتی جا رہی تھیں، اور اپنی بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر میری پریشانی بڑھتی رہتی کہ میں اکیلی کیسے انہیں سنبھالوں گی اور کس طرح ان کے فرض ادا کروں گی۔ اگر میری بچیوں کے تایا نہ ہوتے تو شاید میری جٹھانی، جو کہ میری بہن بھی تھی، وہ تو مجھے یہاں رہنے ہی نہیں دیتی۔ وقت بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہے، اور وقت کا کام تو گزرنا ہوتا ہے، پھر اچھا ہو یا برا۔ اسی طرح ہمارا وقت بھی گزر رہا تھا۔ میری بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بہن کے ساتھ اس طرح رہتی تھی جیسے میں اس گھر کی بہو بیٹی نہیں بلکہ ایک ملازمہ ہوں۔ میری بیٹیاں بھی اسی وجہ سے کچھ دبی دبی سی تھیں، کیونکہ میری بہن اگر میری جٹھانی بنی تھی تو میری بیٹیوں کی بھی خالہ نہیں بلکہ تائی بن گئی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جس وقت 14 سال کی ہوئی اور سب سے بڑی بیٹی 20 سال کی ہو رہی تھی، اس وقت مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی بچیوں کی ہی تھی کہ ان کی شادیاں کسی اچھے گھر میں ہو جائیں۔ لیکن ایک دن جب میرے جیٹھ نے اپنے بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا ہاتھ مانگا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے لیے میری 2 بیٹیوں کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تھا یا نہیں، مگر جب میرے سامنے یہ بات ہوئی تو میری بہن ایک دم بتک گئی اور اپنے شوہر کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے بات کیے بنا ہی میرے بیٹوں کی شادیوں کا فیصلہ سنا دیا، تو میری بھی ایک شرط سن لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی بیٹیاں میرے بیٹوں کی بیویاں بنیں تو اس کے لیے فہمی کو اپنی 6 بیٹیاں میرے 6 بیٹوں کے لیے دینی ہوں گی، تب میں کسی ایک کو اپنی بہو بناؤں گی، ورنہ بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر تو میرا سر ہی چکرا گیا۔ حالانکہ کسی بھی ماں کے لیے یہ بہت اہم بات ہوگی کہ اس کی بیٹیاں اپنے ہی گھر میں اس کے سامنے پلنے والے بیٹوں کے ساتھ بیاہی جائیں، مگر میرے لیے پریشانی کی وجہ میرے جیٹھ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو میری سب سے چھوٹی بیٹی سے تقریباً 1 سال بڑا تھا، اور 15 سال کی عمر میں ہی وہ بہت بگڑا ہوا ڈھیٹ قسم کا لڑکا بن چکا تھا، اور اس کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ تو میری بہن کا ہی تھا۔ اس کے بارے میں تو اکثر میں نے محلے کی عورتوں اور خود اس کے باپ کو بھی یہ کہتے سنا تھا کہ وہ لڑکیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، اور اسکول میں اکثر اس کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ میرے ابا یاد آ جاتے تھے، جو اسی کی عمر میں اتنا کچھ کر چکے تھے کہ ان کی اور ان کے بچوں کی ساری زندگی مشکل میں ہی گزری۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی اور بیٹی کی وجہ سے باقی بیٹیوں کا گھر بھی خراب ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر خدا نخواستہ آگے چل کر میری چھوٹی بیٹی کا گھر خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر میری باقی بیٹیوں پر بھی پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بہن نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں اور کیسے لیا۔ شاید وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے چھوٹے بیٹے کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، اسی لیے وہ مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے سوچنے کا وقت لیا تھا، اور اب دن رات میں ایسی سوچ میں گزرتے تھے۔ پھر میں نے اپنی 5 بیٹیوں کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے چھوٹی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے جیٹھ اور جٹھانی کو ان رشتوں کے لیے ہاں کر دی۔ میرے جیٹھ نے میری 6 بیٹیوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں اور بڑی دھوم دھام سے ان کی منگنی اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ پھر تقریباً 6 مہینے بعد میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں جٹھانی کے تینوں بیٹوں سے ہو گئی تھیں۔ وہ تینوں اس گھر میں بس اپنے نئے کمروں میں شفٹ ہوئی تھیں، ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی تھیں، اور انہیں خوش دیکھ کر میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا رہتا تھا۔ اب میں دن رات یہی دعائیں کرتی تھی کہ یا تو میری سب سے چھوٹی بیٹی کے نصیب سے اس کا منگیتر بدل جائے، یا پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ میری بیٹی کا اس کے ساتھ رشتہ ہی نہ رہے۔ اسی چکر میں میری یہ سوچ تھی کہ بڑی تینوں بیٹیوں کی شادیوں کے کچھ عرصے بعد ہی میری باقی 2 بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کو میں کچھ عرصے کے لیے ٹال دوں، کیونکہ ویسے بھی وہ دونوں بھی چھوٹے تھے، مگر میری بہن ہی میرے سکون کی دشمن بن چکی تھی، کیونکہ جب میں نے اپنی بڑی بیٹیوں کی شادیوں کے تقریباً 1.5 سال بعد باقی 2 کی بات کی تو میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ مزید 1 سال گزر جائے تو تینوں بیٹیوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی کروں گی۔ اس بات کے بعد تو میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی، کیونکہ میرے جیٹھ نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میرے وہ مزید 1.5 سال جس اذیت میں گزرے وہ میں ہی جانتی تھی۔ اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میرے ابا اتنے جذباتی نہ ہوتے، اور نہ ہم اپنے خاندان سے کٹ کر اتنی غربت کی زندگی گزارتے، اور نہ مرتے وقت ہم دونوں بہنوں کو اپنے بھائی کے حوالے کرتے
تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب تو میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، مگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بڑی 2 بیٹیوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، جبکہ تیسری بیٹی کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میری بہن کا رویہ اپنے پوتوں کے ساتھ تو بہت اچھا تھا، مگر میری بیٹیوں کو وہ بہویں ہی سمجھتی تھیں۔ جب سے میری جٹھانی ساس بنی تھی، اس نے تو زمین پر پاؤں رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت برآمدے میں رکھے لکڑی کے تخت پر پوتوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور ہم سب پر حکم چلاتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ روزانہ کھانے میں کیا بننا ہے وہ بھی میری بیٹیاں اپنی ساس سے پوچھ کر بناتی تھیں، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ کل کو میری بیٹیاں بھی آپس میں بہنوں کے بجائے دیورانی جٹھانی بن کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گی تو کیا ہوگا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کی تھی۔ ہزاروں وسوسے ہر وقت میرے دل و دماغ میں بسیرا کیے رہتے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ کسی دن میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ میں اپنے دل کی بات ڈرتے ڈرتے اپنی شادی شدہ بیٹیوں سے کر لیا کرتی تھی، اور وہ تینوں مجھے دلاسا دیتیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم سب بہنیں ہمیشہ مل جل کر ہی رہیں گی، کیونکہ وہ اپنی ماں اور خالہ کا یہ حال دیکھ رہی تھیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل کو تسلی ہوتی ہی نہیں تھی، اور پھر جب باقی تینوں بیٹیوں کی شادی کا وقت آیا تو میں نے امید کا دامن بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی مزاجن بڑی تیز تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ ایک آوارہ اور بدنام لڑکے کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، جو اپنی ماں کا سب سے زیادہ لاڈلا اور منہ پھٹ بیٹا تھا۔ مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی منگنی کو بھی کافی سال گزر گئے تھے، لیکن اس سارے عرصے میں ان دونوں کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ پورے گھر میں ان کی تو میں چلتی رہتی تھی۔ میرے جیٹھ کہتے تھے کہ شادی کے بعد دونوں بدل جائیں گے، مگر میں تو ایک ماں تھی جو ماں بننے سے پہلے ایک کمزور عورت تھی، اور شوہر کے جانے کے بعد بھی ایک کمزور عورت ہی رہ گئی تھی۔ اب تو سب کچھ تقدیر کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ دن بھی آ گیا جب چھوٹی تینوں بیٹیاں دلہن بن کر اپنے اپنے کمروں میں شفٹ ہو گئیں، اور میں اس کے بعد ہر رات نماز اور دعا میں گزار دیتی۔ مجھے صرف اپنی چھوٹی بیٹی کی ہی فکر تھی، کیونکہ اس کی تقدیر کے ساتھ میری باقی بیٹیاں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ چھوٹی بیٹیوں کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے کمروں سے کوئی لڑائی کی آواز سنائی نہیں دیتی، بلکہ وہ دونوں تو جب بھی کمرے سے باہر آتے، ہم سب کے درمیان بیٹھتے تو ایک دوسرے کو مسکرا مسکرا کے دیکھتے رہتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کی شادی نہیں، ابھی منگنی ہوئی ہے، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ دونوں ہم سب کے سامنے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کمرے کے اندر کیا ہوتا ہوگا، شاید انہوں نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے بتایا کہ وہ تو عادل کے ساتھ بہت خوش ہے، اور عادل پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا، نہ تو وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح غصہ کرتا ہے۔ مجھے سن کر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کسی بات پر میری جٹھانی نے اپنی سب سے چھوٹی بہو کو کچھ کہا تو میں نے دیکھا تو عادل آگے ہو کر اپنی بیوی کی ڈھال بن گیا، اور اس نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ اب صرف آپ کی بھانجی یا بہو نہیں، میری عزت بھی ہے، اور میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری عزت کا تماشا بنائے۔ یہ بات سن کر میری جٹھانی تو پریشان رہ گئی کہ اس کا سب سے لاڈلا بیٹا آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اپنی جٹھانی کو دوبارہ کبھی بھی اس کی کسی بہو کو کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ شاید وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بیٹے اس کے خلاف ہو گئے تو کسی کی نظر میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ آج میری بیٹیوں کی شادی کو کئی سال گزر گئے، میں اسی گھر کے آنگن میں اپنی جٹھانی کے ساتھ بیٹھی اپنے نواسے نواسیوں کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھتی ہوں تو ایک سکون میرے اندر اتر جاتا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ میری ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ خوش میری وہی بیٹی ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ پریشان رہتی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی تقدیر انسان پر اس قدر مہربان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، جیسے آج میں بھول گئی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔